اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں بھی صنعت و کاروباری ادارے سمیت دیگر ادارے بند ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پر دیہڑی دار طبقے اور غریب عوام کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. Grateful to IG Police Amir Zulfikar Saab. DC Saab was here, Sir Hamza Shafqat, he had to go for a meeting. So I'm really grateful for the local administration. First, above all, I'm grateful to my business community, جو کہ میری business community نے یہ سمجھ اور یہ مجھے اندر یہ ایک مشاورت کے ساتھ ایک جذبہ پیدا کیا کہ صدر صاحب آپ پلیز rise up and raise this slogan کہ بزنس کمیونٹی کا یہ وقت ہے جو کہ ہم فور فرنٹ. میں بھی منسٹر صاحب کا یہی بتا رہا تھا کہ ہم بزنس کمیونٹی اپنے مشکل حالات میں پاکستان کے ہر مشکل حالات میں جیسے اپنے زلزلہ دیکھا جیسے سیلاب دیکھا فور فرنٹ رہتی ہے. اس ٹائم پہ بھی فور فرنٹ ہے. یہ ہمارے بزنس کمیونٹی کا سر اس ٹائم پہ وی ٹیک اٹ ایز آر سوشل رسپانسبلٹی اور مورل رسپانسبلٹی کہ ہم اپنے بزنس کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے یہ جنروسٹی شو کریں. And this is a clear message to all the business community across Pakistan that please do come forward. یہ ہمارے ملک پاکستان کا اگر مشکل ترین وقت ہے، اس میں ہم نے پروفٹائزیشن نہیں کرنی. ہم نے یہ راشن ان لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے جو کہ ایکچولی مستحق ہے، جس میں ہم اپنے آئی جی صاحب کا سر آئی ایم گریٹفل ونس اگین فار یور فل فلج سپورٹ، اور اپنے لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہ راشن سر ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ڈور سٹیپ پہ جا کے. جو پرائم منسٹر صاحب کی جو ٹائیگر ٹاسک فورس ہے، ڈی سی صاحب آئیڈینٹیفائی کر کے دیتے ہیں ہمیں کہ کون سے ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں. آئی جی صاحب کی شیلٹر کے مطابق پولیس فورس ساتھ ہوتی ہے اور وی آر ڈیلیورنگ اٹ ٹو دا ڈور اسٹیپس آف دا نیڈی پیپل. سو ونس اگین آئی ایم گریٹفل ٹو آل آف مائی بزنس کمیونٹی. ایک سر پرائم منسٹر صاحب کی ٹائیگر فورس ہے اور ایک یہ آج ٹائیگر فورس ہے جو کہ بزنس کمیونٹی کی ٹائیگر فورس ہے، جو کہ آج یہ سارا راشن اس نیڈی لوگوں کو پہنچائیں گے جو واقعی حد تک ہے. میں لیٹ می کلوز مائی ریمارکس بائی ونس اگین گیونگ اے ٹریبیوٹ ٹو بوتھ آف پولیس آئی ٹی پی اینڈ لوکل ایڈمنسٹریشن، جن کی سر سپورٹ کے بغیر یہ بالکل ممکن ہی نہیں تھا. ہم نے کوشش کی تھی اپنی یہ کرنے کی، لیکن جہاں پہ جاتے تھے لوگ دھاوا بول دیتے تھے. لیکن جب سے ان کے ساتھ ہم کرنا شروع کیے ویری ڈسپلنری مینر سے جا رہے ہیں. باقی ونس اگین ہم کیپنگ ان ویو کے ہاسپٹلز میں او پی ڈیز جو کھل گئی ہوئی ہیں وہاں پہ نو ڈاؤٹ کہ پہلے جس طرح سے راشن تقسیم کیا جاتا تھا اس طرح سے نہیں ہوگا. وی ہیو ٹیکن دس کنسنٹ، وی آر ڈسکسنگ اٹ انشاءاللہ. پولی کلینک میں اور پمز ہاسپٹل میں رمضان میں بھی اور ابھی کچھ دنوں کے بعد ہم وی ول بی ڈسٹریبیوٹنگ لنچ باکسز اور افطار پیکیجز فار دا پیپل جو کہ اپنے بیمار لوگ ہیں، جو کہ ہمارے پیشنٹس ہیں، پلس ڈاکٹرس کو بھی. آئی ایم اگین ونس اگین گریٹفل سر. اینڈ ود دس کمٹمنٹ ود دس کلوزنگ ریمارکس کہ بزنس کمیونٹی کو آپ ہر حال میں فور فرنٹ پائیں گے اور ہمیشہ پائیں گے. دس از اے کمٹمنٹ اینڈ دس شوڈ بی اے کلیئر میسج ٹو ایوری بڈی. باقی وینٹیلیٹر سر ہم نے اپنے وینٹیلیٹرز بھی ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں پولی کلینک میں. 2 وینٹیلیٹرز ہیں، واک تھرو گیٹس بھی ہیں. پلیز گائیڈ اس کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. آپ نے ہمارا سر جذبہ دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں کرونا وائرس سے جو یہ آفت آئی ہوئی ہے ہمیں اس سے جلدی باہر نکالے. اور یونٹی کا وقت ہے. میرا کلیئر میسج ہے اپنے تمام بزنس مینوں کو کہ ہمارا کسی صورت بھی یہ پروفٹائزیشن کا وقت نہیں ہے، نہ ہم پروفٹائزیشن کریں گے. آپ سارے میڈیا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پلیز آئیڈینٹیفائی اس دوز کمپنیز دوز پروڈکٹس جو کہ اپنا پروفٹ کر کے بیچ رہی ہیں. آئی ول بی دی فرسٹ پرسن ٹو گو اینڈ اسٹینڈ دیر کہ یہ پروفٹائزیشن ختم ہو اپنے ڈی سیز کے ساتھ، اپنے فورسز کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. آئی جی صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ ہز ٹیم، السلام علیکم. سر بات ایسے ہے کہ یہ ایسی وبا آئی جو کہ اچانک اس کا حملہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی باتیں کی ہیں وہ میں دوبارہ دہراتا تو نہیں،
لیکن ہم نے انشاءاللہ ایسا کام کرنا ہے. میرے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو ایسا کام ہونا چاہیے کہ ہم اس وبا سے جان بھی چھڑائیں اور اپنے جو کام ہیں جو روزمرہ زندگی کے اس میں ٹریڈ ہے, انڈسٹری ہے روزمرہ کی, وہ بھی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنی طرف چلیں. سر اس میں ابھی آپ نے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے تعمیراتی انڈسٹری کے لیے کہ ان نیئر فیوچر اس کا ان آپریشن کرنے کا اعلان کریں گے. تو یہ ساری چیزیں سر اس میں اضافہ کر دوں کہ کئی انڈسٹریز ہماری ایسی ہیں. میں کیونکہ ایسوسیشن انڈسٹری کا پریزیڈنٹ بھی ہوں تو میں گوش گزار کر دوں آپ کے اور آئی جی صاحب کے کہ ایسی انڈسٹری بھی ہیں جن کی کالونیز انڈسٹری کے اندر ہیں اور امپلائیز جو ہیں ہم ایک بار ان کو ٹریٹ کر دیں گے تو ہم نہ کر پائیں. ابھی پالیسی آنی ہے اس کے سعودی گورنمنٹ کی, تو یہ تقریباً 900 ارب روپیہ ویسے ہی بن جاتا ہے سر. تو ایز فار ایز فنڈ کنسرن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کے فضل سے اس قوم میں وہ جذبہ نہیں ہے. وہ جذبہ ہے. اس کی مثال یہ ہے سر کہ وی آر دی اونلی سٹی آف اسلام آباد. شہزاد صاحب اس پہ غور کیجئے گا کہ جنہوں نے اپنے ہوٹلز دے دیے 4 سٹار سارے, اور ہوٹلز پہ اس وقت ایز اے ہاسپٹل کام ہو رہا ہے. وہی تقریباً ہم اس وقت انٹرٹین کر چکے ہیں 1,500 آدمی ان ہوٹلز. تو ہوٹلز میں ہم نے ابھی تک 1 روپے کا بل آپ کو گورنمنٹ سے نہیں لیا. اس میں کھانا پینا رہنا, اور ایسی ہے کہ دیکھیں اسلام آباد پہ اتنا لوڈ سر نہیں ڈالنا چاہیے. اگر یہ فلائٹس ہمارے بھائی باہر سے آئیں گے اوورسیز تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ لاہور اور کراچی کم از کم یہ 2 شہروں میں جو ہمارے زبردست قسم کے ایئرپورٹس ہیں ان کو بھی کہا جائے کہ یہ فلائٹس ادھر اتریں. اس وقت صرف اسلام آباد اتر رہی ہیں, اس میں مسافروں کو بھی پرابلم ہو رہی ہے, اور جو انٹرٹین کر رہے ہیں تقریباً رات کے یہ 2:30 سے 3 بجے سر سحری کے ٹائم سارا شروع ہوتا ہے. ہمارا عملہ فی سبیل اللہ ہر وقت موجود ہے. یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اور یہ ہماری ایسوسیشن کا کام ہے, جو کہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ عملہ پورا ساتھ دیتا ہے پولیس کا, ایڈمنسٹریشن کا اور رینجرز کا, اور ان کے ساتھ پھر مل کے ایک ایک مسافر کا جو چیک اپ ہوتا ہے اور بعد میں ان کو جیسے ریلیز کیا جاتا ہے. تو اٹس اے فل پروسیجر جو کہ مجھے بہت پسند آیا. نو ڈاؤٹ کہ یہ اچھا ہے, لیکن یہ انڈسٹری ابھی تک تو سفر اٹھا رہی ہے لوڈ, لیکن یہ نہ ہو یہ بھی بہت زیادہ کلیپس کر جائے. آگے ہم نے کیسے اس کو چلانا ہے کرنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا سر. اور ریوائول آف اکانومی نہایت ضروری ہے سر. اس کی فوری ضرورت ہے ہمیں کہ SOPs دیے جائیں. جو انڈسٹری آپ چلانا چاہ رہے ہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اسلام آباد کی مد میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں سر. ساری انڈسٹری جو ہے انشاءاللہ تعاون کرے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے اسلام آباد چیمبر اور ایسوسیشن مل بیٹھ کے کام کریں گے. باقی رہ گیا سر فنڈ میں ایک بار پھر اس پلیٹ فارم سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا سر کہ ڈیم فنڈ میں ہم نے کافی پیسے سب لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. نو ڈاؤٹ کہ اٹ از فار دی ڈیم, لیکن پلیز PM صاحب سے ریکویسٹ کریں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ریلیز کر دیں اور ان غریب لوگوں سے وہ بانٹ دیں. ہم اور فنڈ دے دیں گے سر. جب ڈیم شروع ہوگا وی پرومس کہ جتنا ہم نے 2 کروڑ 35 لاکھ روپیہ ہم نے دیا تھا ان ڈیم فنڈس. سر بات یہ ہے کہ وہ اس وقت دیا تھا, یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انڈسٹری چل رہی تھی, دکان چل رہی تھی. اب یہ کرایہ دکاندار کیسے دے گا مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. دکانیں بند ہیں, کرائے اسلام آباد کے نہایت زیادہ ہیں. کیسے ہم اس کو کاپ اپ کریں گے؟ انڈسٹری ویسے بند ہے. تو فنڈ تو جو ہم اب بھی تعاون کر رہے ہیں, لیکن سر اس ڈیم فنڈ کے لیے کیا ہے EOBI سر. EOBI کس مرض کی دوا ہے؟ EOBI کے پاس اس وقت اچھا بلا پیسہ ہے سر.
اس سے لیں, سوشل سیکورٹی والے سے لیں, ان لوگوں کو دیں جو کہ آگے سب لوگوں نے تنخواہیں دینی ہیں 1 اپریل سے آن ورڈس. ہمیں نہیں پتہ, اس سے پہلے ہم نے انڈسٹری اور ٹریڈ والوں نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے دی ہیں, وہ اس وقت نل ہے, لیکن آگے کی کیا پیش رفت ہوگی پلیز اس میں ہم چاہیں گے کہ آپ سے کوئی بات ہو. اور ساتھ ہی ساتھ چیزیں چل رہی ہیں سر. Thankful to him, sir. Now, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد اکبر صاحب, پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر, اور میرے بہت عزیز دوستوں, آئی ایم ویری گریٹفل فار دا کائنڈ ورڈز یو سیڈ سر, آنرڈ. لیکن دیکھیے, سب سے پہلے تو جو جذبہ ہے, ایز اے پرائم منسٹر ہیز سیڈ کہ ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا. سو دیٹ ون اسٹیٹمنٹ از واٹ از رسپانسبل. جو پولیس کا اس پہ ریئیکشن آیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس جہاں پہ ذمہ دار ہے لا اینڈ آرڈر پہ اور کرائم ریڈکشن پہ, وہاں پہ اس کی یہ بھی ایک ٹاپ پرائرٹی ہے کہ وہ اگر کمیونٹی میں کوئی پرابلم ہو تو اپنی حد الامکان کوشش کرے کہ وہ اپنی تمام مسائل کو بروئے کار لا کے ان جو مسائل اس وقت جنم لے رہے ہیں ان کا کلا کما کرے. میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, وی آر, اینڈ دس از مائی بلیف, آئی ہیو ٹریولڈ اراؤنڈ دا ورلڈ, کہ جتنی اچھی پاکستانی قوم ہے, میرا نہیں خیال دنیا کے اور کوئی ملک اس کے قریب قریب. ابھی یہ بتا رہے تھے میاں صاحب کہ 900 ارب روپے کا جو ان کا اسٹیمیٹ ہے, ہم صدقہ خیرات اور باقی صورتوں میں دیتے ہیں. اور کون سے ملک یا کون سی قوم میں یہ چیز ہے؟ یہ جو آج آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے, وی ہیڈ ڈسکسڈ اٹ اباؤٹ اے ویک, اور یہ انہوں نے آج بتایا کہ 1,500 کے قریب یہ بانٹ چکے ہیں اور 1000 لوگوں کو اور بانٹیں گے. اور یہ کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے. دس از رسپانسبلٹی آف اسلام آباد چیمبر, دس از رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ, دس از رسپانسبلٹی آف دا پولیس, کہ ہم جو ایک یہ ٹرائنگ سرکمسٹانسز ہیں اپنے ان لوگوں کی مدد کریں جن لوگوں کو راشن کا پرابلم ہے یا ان کی جاب چلی گئی ہے, ایٹ لیسٹ ان کا جو گھر کا کھانا ہے, ان کے بچوں کا جو دودھ ہے وہ ہم مہیا کریں. اور وہی جذبہ ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی ضرور آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ پولیس کی جو بھی ایفرٹ ہے, دس از انڈر دی آرڈرز آف دا گورنمنٹ. اور ہم چونکہ بڑے اسٹرکٹ ڈائریکشنس تھیں, ہم نے اس پہ اپنے ساری ایس او پیز کو دوبارہ بنایا, اسٹڈی کیا. میں چھوٹی سی ایگزامپل تھیلسمیا کی آپ کو ضرور دوں گا کہ جیسے ہی پولیس کو پتہ لگا کہ تھیلسمیا کے بچوں کا ایشو ہے, والنٹیئر بیسس پہ ہم نے سر 250 بوتل ہم دے چکے ہیں, اور 250 ہم اگلے ہفتے یہ سندس فاؤنڈیشن کو بھی دے رہے ہیں. سو دیٹ از واٹ آئی تھنک پولیسنگ از آل اباؤٹ. ایک اور جو خوشی کی خبر, کل نویو نے جو لیٹسٹ ورلڈ کرائم انڈیکس کی رپورٹ کی, وی ور 74th about 3 months back, ٹوڈے وی آر 58. اور جو ہمارا سفر ہے انشاءاللہ ٹاپ 50 سیفسٹ سٹیز میں آنے کا انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے اللہ کی گھر امید ہے کہ بہت جلدی اس پہ پہنچیں گے. میں اور میری فورس آپ کو دوبارہ یہ انشور کرانا چاہتی ہے پریزیڈنٹ صاحب کہ جو بھی آپ جہاں پہ بھی ہماری ضرورت ہوگی, ہم نہ صرف آپ کو لبیک کہیں گے بلکہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشن اس سے آگے بڑھ کے کریں گے. ڈونر اور ڈونی کا جو رشتہ ہے اس کے اندر پولیس ایک پل کا کردار ادا کرے گی, تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں خدا نخواستہ کوئی بلوا ہو جائے, یا کوئی جو لوگ یہ راشن تقسیم کرنے جائیں ان کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ ہائیڈرینس ہو جائے اور پھر ہم بعد میں افسوس کریں. سو دیٹ واز دا پرپز جس سے ہم نے لاسٹ منڈے سے شروع کیا ہے, اور ابھی تک ہم تقریباً 8,000 کے قریب سے راشن آل اکراس اسلام آباد بٹوین دا ڈونرز اینڈ ڈونیز مہیا کر چکے ہیں. اور اس میں میں ڈی آئی جی آپریشنس کو اور ان کی ٹیم کو ضرور شاباش دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سیف صاحب نے کہا کہ پولیس راؤنڈ دا کلاک ان جگہوں پہ کھڑی ہے سر جہاں پہ شاید عام آدمی جانے سے کترائیں. اینڈ ابھی ہمیں کچھ ماسک آپ نے بھی دیے ہیں, اور ہمیں پی پی ڈریسز ملے ہیں. آئی ایم آلسو گریٹفل ٹو دا چیمبر اینڈ شہین اینڈ جی واٹسن کہ انہوں نے یہ ہمارے لیے ڈونیٹ کیا ہے. ہم نے خود بھی اپنے ریسورسز سے کیا تھا. یہ ٹرائیڈ آر بیسٹ کہ ہمارے لوگوں کو ماسک اور یہ ڈریسز اور یہ جو گلوز ہیں یہ ملیں, سینیٹائزرز بھی ہمیں ملیں. سو وی آر ڈوئنگ اٹ ایز اے نیشنل ڈیوٹی. اور اسلام آباد پولیس ان شاء اللہ تعالیٰ قوم کی توقعات پہ نہ صرف پورا اترے گی بلکہ اسے اٹ ول ایکسیڈ آل دی ایکسپیکٹیشنز. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بھائی صاحب. میں سر ادھر اپنے ڈونرز جو ہیں ان کا نام لینا. شکریہ جی. السلام علیکم. پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس, سینئر ممبران, آئی جی صاحب اور میڈیا کے دوستوں, بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس پینڈیمک کے موقع کے اوپر سب لوگ جس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں.
دو مختصر چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو جو سب سے اہم ہے وہ جب بھی پاکستانی قوم کے اوپر کوئی بھی آفت آئی ہے, چاہے وہ زلزلہ کی صورت میں ہو, سیلاب کی صورت میں ہو, اور اب اس پینڈیمک کی صورت کے اندر ہو, اور جس طرح سے مجھ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے, جو ایثار کا جذبہ ہے پاکستانی قوم کے اندر اور جو خیرات کا جذبہ ہے وہ سیکنڈ ٹو نن ہے. اور وزیر اعظم صاحب اکثر کہتے ہیں کہ قوم کا پتہ ہی یہاں سے لگتا ہے جب کرائسس میں وہ قوم کھڑی ہوتی ہے. میں پیچھے فگرز دیکھ رہا تھا, پریپیئرڈنیس میں کسی بھی پینڈیمک سے لڑنے کے لیے جو یو ایس کے پوائنٹس تھے وہ 100 میں سے 86 کے قریب تھے. لیکن جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو آپ کتنے ہی اس سے پریپیئر کیوں نہ ہوں, جب وہ جس طرح سے آتی ہے تو آپ کی پریپیئرڈنیس دری کی دری رہ جاتی ہے. اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کی قوم کے اندر جذبہ اور ہمت کتنی ہے. اسی لیے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے, وہ اس جذبے کے اس کو ایک کال ہے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ سمجھنے کے پوائنٹ کے اوپر میں ابھی آتا ہوں, کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے اس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, وہ ان کی اس بات سے منسلک ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بزنس ایکٹیویٹی کو اس کے ساتھ چلانا ہے. بیکاز جو پاکستان کی اکانومی ہے, جہاں پہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے, ڈیلی کمانے والا طبقہ ہے, بزنس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے, چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے, جیسے ابھی میاں صاحب نے کہا کہ وہ 1 ماہ کی تنخواہ دینے کے بعد اب جب اگلے مہینے میں ہم جا رہے ہیں تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اس نے کرایہ دینا ہے, اس نے ٹیکسز دینے ہیں, تو یہ ایشوز سامنے آئیں گے. لیکن سب سے پہلے میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس, اس کے ممبران کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ جس طرح سے بڑھ چڑھ کر اس پورے اس جنگ میں, اس جہاد میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اپنی عوام کا ساتھ دے رہے ہیں, اپنے شہر کے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ قابل ستائش ہے. بڑے تھوڑے دنوں میں انہوں نے جس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور یقین کیجئے جب یہ آیا تھا تو کوئی بھی گورنمنٹ بڑی جی ڈی پیز والی گورنمنٹ اس کو کوپ نہیں کر پا رہی. ہماری گورنمنٹ کے پاس بھی جو اکنامک سچویشن ہے ایسی نہیں تھی, تو شروع میں جو ہمارے فرسٹ رسپونڈرز کو ہیلپ آئی وہ ہمارے شہر کے تاجروں کی طرف سے آئی, چاہے وہ پی پی ایز کی صورت میں ہو, خوراک کی صورت میں ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسٹرکشنز کو جس طرح سے فالو کیا گیا دکانوں کے اندر, اور پھر جو ضرورت زندگی کی دکانوں کو کھولا گیا, اور اس کے اندر میں خود اس شہر کا باسی ہوں, میں گھوم پھر کے دیکھتا رہتا ہوں, والنٹیریلی بائی فورس یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی, والنٹیریلی ان کو اسی طرح سے لاگو کیا گیا, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتر طریقے سے اس سے لڑ پا رہے ہیں. اب آنے والے دنوں میں اگر اس کا گروتھ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اس میں ہمیں ایسے ہی ڈسپلن کی ضرورت ہے, اور اس ڈسپلن میں جہاں اس بیماری کے سپریڈ کو روکنا ہے, دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس طرح سے ابھی اس وقت ڈیمانڈ اور سپلائی میں ان بیلنس آئے گا جیسے جیسے, تو بازار میں قیمتیں بڑھ بھی سکتی ہیں. لیکن اس میں ابھی مجھے چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب بھی بتا رہے تھے, اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ تاجروں کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ تعاون حاصل ہے. اور اگر کوئی بھی, ابھی مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے انسٹرکشنز بھی گئی ہیں, آج خود حکومت نے نہیں نے کہا, خود سے تنبیہ کی گئی ہے تمام لوگوں کو, تمام تاجروں کو, کہ کوئی بھی اس موقع پہ کوئی ناجائز منافع نہیں کمانا چاہے گا. اور اگر ان کو ان کی سپلائی لائن میں یا کسی بھی چیز میں کوئی ایشو آئے گا تو جو گورنمنٹ کا جتنی بھی ادارے ہیں, ایجنسیز ہیں, وہ ان سے دن رات تعاون کے لیے تیار ہیں. اسلام آباد ایڈمنسٹریشن اللہ کے فضل سے اس وقت, چاہے وہ سٹی ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس فورس ہے, آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ بہت زیادہ کرنے کی, بیکاز ان کا جو رسپانس ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو ہم آئی تھنک وی آر ویری لکی ٹو ہیو سچ گڈ آفیسرز, چاہے وہ پولیس کے اندر ہیں یا سٹی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں. تو اس لیے ہم نے مل کے ٹیم ورک سے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے. اب وہ اگلا پوائنٹ, وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کا ذکر میاں صاحب نے بھی کیا, وہ ہے کہ یہ بیماری ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ایک دن, ایک ہفتے یا ایک مہینے کے لیے نہیں ہے. یہ لائف چینجنگ پینڈیمک ہے, ڈیزیز ہے. جب تک اس کی ویکسین نہیں بنتی ہمیں احتیاط کرنا ہوگی. لیکن ہماری اکانومی جو پہلے دن سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ
کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ہماری اکانومی، اور یہ کوئی بڑی اکانومی کی بات نہیں ہے، یہ روزمرہ کی ایک عام انسان کی اکانومی کی بات ہے، وہ جڑی ہوئی ہے اس کے کاروبار سے. وہ کما کے لائے گا تو اس کا پورا سرکل چلے گا تو اس کے بچے کھائیں گے. ریاست کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو اتنے بڑے پیمانے پہ گھر بیٹھے وہ فوڈ مہیا کریں، ان کی ضرورت زندگی پورا کریں. تو اس کے لیے جو مختلف چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، آج بھی مجھے کچھ بڑی اچھی سجیشنز ملی ہیں، کچھ چیزوں کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے. اب کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کی انڈسٹری سے جڑی بات کی گئی، اس انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ تھوڑی اسپریڈ آؤٹ بھی ہوتی ہے، اس میں مختلف اصلاحات کی جا رہی ہیں. لیکن جب ہم نے اس کو کھولنے کی بات شروع کی تو ہم نے ایک لسٹ بھی بنائی ہے جو اس سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے. تقریباً 50 کے قریب ایسی انڈسٹری ہے جو جڑی ہوئی ہے کنسٹرکشن سے. اس میں چاہے کوئی ورک فورس ہے یا اس کا سپلائی لائن ہے، سیرامکس ہیں، سیمنٹ ہے، سریا ہے، 50 کے قریب انڈسٹری بنتی ہے. اسے بھی ہمیں ان کے ساتھ کھولنا پڑے گا، ورنہ صرف کنسٹرکشن سائٹ کھول دیں گے، سپلائز نہیں آئیں گی تو وہ کس چیز کے آئیں گی. اسی طرح سے ہم SOPs بنا رہے ہیں کہ ورک فورس، جس کی طرف سے انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ بہت ساری انڈسٹری ایسی ہے جو کالونی کے اندر ہی ان کی ورک فورس ہیں، یا ایسی بھی انڈسٹری ہے سیالکوٹ کے اندر، اب اسلام آباد سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، سیالکوٹ کے اندر انڈسٹری ہے، وہ اپنا پک اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں. تو اگر ہم انہیں SOPs بنا کے دے رہے ہیں، وہ تمام انڈسٹریز گریجولی کھولنے کا پلان ہے 14 کے بعد، تاکہ وہ چیزیں ریوائیو ہو سکیں. میرا خیال ہے کہ جو ہم نے یہ پاز لیا ہے 2-3 ہفتوں کا، اس میں ہم بہتر طریقے سے اپنے SOPs بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے وفاقی حکومت کا کہ آپ اس ایشو میں ابھی اس میں کچھ وقت لگے گا. اس بیماری سے لڑنے میں، اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کرنے میں، یہ 1 ماہ میں یا 1 ہفتے میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. ہم انڈسٹری کا پہیہ بھی بند نہیں کر سکتے، ہم مزدور سے اس کا روزگار بھی نہیں چھین سکتے. آپ کو بڑے ذہانت کے ساتھ اس چیز سے نبرد آزما ہونا پڑے گا. اسی کے لیے ابھی ہمارے جو آج بھی اس میں اجلاس ہوا جس میں SOPs بنائی جا رہی ہیں، پھر وہ صوبوں کی سطح پہ ہے، جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے. وفاقی حکومت کی کوشش ہے کہ تمام صوبے یکمشت اس کے اوپر ایک طرح سے ہم آہنگی سے اس کے اوپر عمل کریں، بیکاز ہم جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. ہم مختلف صوبوں میں مختلف پارٹیوں کی حکومت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بیماری کوئی پارٹی نہیں دیکھتی. اور اگر سندھ سے مثال کے طور پہ پورٹ کا جو مسئلے کی بات ہوئی ہے، اب جس دن ہم نے سندھ میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوا، ہم نے پورٹ کھلی رکھی، لیکن وہ ناکام ہو گیا. بیکاز اگر لیبر ہی نہیں آئے گا تو پورٹ کھلی ہونے سے کیا فائدہ ہوگا، اس کو ان لوڈ کون کرے گا، آگے کیسے جائے گا. تو ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ سب ایک پیج کے اوپر ہوں، مل کے کام کریں، اس انڈسٹری کو کھولیں. کیونکہ ابھی آپ کی سپلائی لائن میں مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو اسمارٹلی اس طرح سے ایڈریس نہ کیا. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اسلام آباد میں بڑے اچھے مجھے ابھی سجیشنز بھی دیے ہیں، کچھ جو رینٹ کے متعلق رینٹل میں کس طرح کی ریلیف دی جا سکتی ہے، میں انشاءاللہ وہ ضرور لے کے جاؤں گا. لاسٹ ٹائم ہماری بجلی کی بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی میں نے کنسرن منسٹری کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. اور ہولسٹیکلی ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے وسائل سے بھی انشاءاللہ بڑھ کر کوشش کرے گی حکومت کہ کسی بھی طریقے سے ریلیف دے. بیکاز ہمارا مقصد ہیلتھ کے ایشو کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ کی جو لائیولی ہوڈ ہے اسلام آباد کے شہریوں کی اور پھر پورے پاکستان کے شہریوں کی، اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو دونوں چیزیں ہمارے مطمئن نظر ہیں. آخر میں پھر میں کہتا چلوں گا کہ اسلام آباد چیمبر، اسلام آباد کے تاجروں کا جو جذبہ ہے یہ بڑا قابل ستائش ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کی اسسٹنس کے لیے، آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہے. جتنا آگے جو رمضان کا ٹائم آ رہا ہے اس میں بھی ہمیں بڑے طریقے سے، کیونکہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھنا ہے، پبلک جگہوں پہ کمیونیکیشنز نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا کاروبار بھی چلانا ہے. تو جو جس طرح سے SOPs بنیں گی ان کو فالو کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی اسسٹنس سے ہم بہتر طریقے سے لڑ سکیں گے. اور جو ہمارے معاشرے میں جو پست طبقہ ہے، جو اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کی مدد جو ہے وہ بہت اہم ہے.
اور وہ 2 لیول کے اوپر ہے. ایک آپ نے جو ایجوکیشن، یہ مسلسل ایجوکیشن کا سلسلہ ہے. آپ نے اپنے اگر آپ کی دکان ہے تو اس کے اندر کوئی آپ کا ملازم بھی ہے تو اسے بھی آپ نے پوری ہائیجین کے اوپر بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے اس چیز سے اس نے بھی بچنا ہے، کیونکہ وہ شام کو دکان بند کر کے اپنے گھر جائے گا، اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے گا. تو جو بھی اس سے بچنے کی احتیاط آپ خود کرتے ہیں آپ اس سے بھی کروائیے تاکہ اس کے گھر میں بھی یہ وبا نہ پھیل سکے اور ہم بہتر اس طریقے سے. آخر میں صرف ایک پوائنٹ، اس سے میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں، جو ہوٹل انڈسٹریز کا ہے، اور میں تو چونکہ خود آئی سی ٹی کو دیکھ رہا ہوں تو بہت ہی قابل ستائش ہے. اسلام آباد کے جو ہوٹلز ہیں، ابھی تک میں اس چیز کو تصدیق کرتا ہوں کہ ہم نے کسی کو پیسے نہیں دیے، لیکن وہ جو رعایتی نرخ طے ہوئے اس پہ انشاءاللہ ہم ادائیگی کریں گے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے، لیکن ہم ایک پینڈیمک کی صورتحال میں ہیں تو اس لیے سب تعاون کر رہے ہیں. فلائٹس کا مسئلہ ہے ضرور، ہم اس کو بالکل اٹھا رہے ہیں، اور اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہم نے عرض کی ہے، جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، کہ جو فلائٹس ہیں اگر اس کا انفلو اسلام آباد ہوگا سارا تو وہ ہمارے لیے بہت مسئلہ ہے. وہ صرف کوارنٹائن کا مسئلہ نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ زیادہ اس میں پیشنٹس نکلتے ہیں جو پازیٹیو ہیں پھر ان کی ہاسپٹلائزیشن کا بھی مسئلہ آئے گا، اور پھر اسلام آباد کی کیپیسٹی بھی دیکھنی پڑے گی. تو ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں، ایک تو کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں، اور دوسرا اس وقت ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو امیڈیٹلی کچھ فلائٹس کو لاہور کی طرف شفٹ کیا جائے یا کراچی ریکویسٹ کی جائے کہ کچھ فلائٹس وہاں چلی جائیں. اس میں امیڈیٹلی جو ہمیں مسئلہ آ رہا ہے وہ کیٹیگرائزیشن کرنے میں بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کسی فلائٹ کے اندر ایک جگہ کے لوگ زیادہ نہیں ہیں. پہلے ایک آئیڈیا یہ تھا کہ اگر فلائٹ کے اندر زیادہ فلو لاہور کے لوگوں کا ہے تو اس طرف چلی جائیں فلائٹیں، لیکن یہ فورن آفس کے ساتھ ہم ایشو ٹیک اپ کر رہے ہیں. تو جیسے میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ ہوگا اور دوسرے ایئرپورٹس اوپن کیے جا سکیں گے جہاں پہ وہ لوگ اکاموڈیٹ ہو سکیں. تو یہ بھی ایک ہمارے مطمع نظر ہے، اور اس کے اوپر ہماری تقریباً ڈیلی بات ہو رہی ہے. میری یہاں آنے سے پہلے بھی کافی لمبی اس کے اوپر بات چیت بھی ہوئی کہ ہم کس طرح سے فلائٹس کو مختلف جگہوں پہ اس کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. تو ونس اگین جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں ہوپ کروں گا کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں تو کسی اچھے ماحول میں جہاں بزنس کے لیے ہم مزید کچھ بہتری کر سکیں اور اس موذی وبا سے ہماری جان بھی چھٹ سکے. لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنا جو یہ کنٹریبیوشن ہے یہ جاری رکھیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جہاں پہ سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے 6 ماہ بعد یہ بیماری کیا رنگ لے گی اور ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہوگی، لیکن اگر ہم ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پہ اپنے تمام تر وسائل کو برے کار لاتے ہوئے اس سے لڑیں تو کوئی انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ ہم اس سے یہ کل ماضی کی ایک چیز بن کے رہ جائے گی. بہت شکریہ.